زیتون کی ایک زیتون اور ورس. یہ حدیث حسن صحیح ہے. ابو عبداللہ کا نام میمون ہے اور یہ بصری شیخ ہیں. حدیث نمبر 2157. حدثنا رجاء بن محمد العدوی البصری حدثنا عمرو بن محمد بن ابی رزین حدثنا شعبۃ خالد الحذاء حدثنا میمون ابو عبداللہ قال سمعت زید بن ارقم قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحری والزيت. هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه إلا من حديث ميمون وقد روى عن ميمون غير واحد من أهل العلم هذا الحديث وذات الجنب يعني السل. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیمونیا کے درد میں کٹھ اور زیتون سے علاج کرنے کا حکم فرمایا. بہرحال اس دور کی کچھ جڑی بوٹیاں وغیرہ تھی دوائیں، اس کا استعمال کرنے کا آپ نے حکم فرمایا، اس کے ذریعے دوا ڈوری کرنے کی آپ نے تاکید فرمائی. یہ حدیث حسن صحیح ہے. ہم اسے صرف میمون کی روایت سے پہچانتے ہیں جو زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں. کئی اہل علم نے اسے میمون سے روایت کیا. ذات الجم سے سل یعنی پھیپھڑے کی بیماری مراد ہے، نیمونیا مراد ہے یہاں پر. اس کا اس دور میں جو علاج کا جو طریقہ تھا وہ بتایا گیا، اس کے ذریعے علاج کیا جائے تو بہتر ہے، شفا ہوتی ہے. یعنی اس حدیث میں امت کے لیے یہ تعلیم ہے جس دور میں جو بہتر اور جائز جو علاج ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے. جی، علاج کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ بیماری آنے کے بعد تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھنا یہ نہیں. اصل کمال یہ ہے کہ تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے تدبیر بھی کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے. بیمار ہو تو علاج کرانا چاہیے. حدیث نمبر 2158. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن یزید بن حصیفۃ عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمی ان نافع بن جبیر بن مطعم اخبره عن عثمان بن ابی العاص انه قال اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبی وجع قد كاد يهلكني فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسح بیمینک 7 مرات وقل اعوذ بعزت اللہ وقدرته وسلطانه من شر ما اجد قال ففعلت فاذهب الله ما كان بي فلم ازل آمر به اہلی وغیرهم. هذا حدیث حسن صحیح. حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ میں درد میں مبتلا تھا جو مجھے ہلاک کیے جا رہا تھا. تکلیف انتہا کی تھی، بے انتہا تکلیف تھی. حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے وقت میرے پاس تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درد کی جگہ 7 مرتبہ دایاں ہاتھ پھیرو اور یہ کہو اللہ تعالیٰ کی عزت، قدرت اور غلبے کے ساتھ اس درد کی شر سے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں. فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا تو درد دور ہو گیا، تکلیف ختم ہو گئی. اب میں ہمیشہ اپنے گھر والوں اور دوسرے لوگوں کو اس بات کا حکم دیتا ہوں. یہ حدیث حسن صحیح ہے. ایک صحابی جو تکلیف میں مبتلا تھے، پریشان تھے اور ناقابل بیان تکلیف تھی، حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ان کو یہ تلقین کیا کہ یہ پڑھا کیجیے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطانہ من شر ما اجد. یعنی میں اللہ کی عزت، اس کی قدرت اور اس کے غلبے کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں پاتا ہوں. یعنی جو تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں اس تکلیف کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی عزت کے، اس کی قدرت اور اس کے غلبے کی پناہ میں آتا ہوں. یہ جب وہ پڑھے صحابی تو بالکل ان کی تکلیف دور ہو گئی اور پھر یہ نسخہ وہ اپنے اہل و عیال کو بھی تجویز کیا، ان کو بھی بتاتے رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ بات پہنچائے کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلیف کی حالت میں یہ پڑھنے کا حکم دیا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطانہ من شر ما اجد. یہ پڑھ کر دائیں ہاتھ درد کی جگہ پر پھیر کر حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کر دم کرنے کا حکم دیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑھ کر دم کرنا جائز ہے اور قرآنی آیات کے ذریعے اور احادیث شریفہ میں جو دعائیں ہیں آئی ہیں ان کے ذریعے روحانی علاج کرنا بھی جائز ہے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. حدیث نمبر 2159 باب ما جاء فی الثنا 2159. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بکر حدثنا عبد الحمید بن جعفر حدثني عتبۃ بن عبد الله عن اسماء بنت عمیس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألها بما تستمشین قالت بالشبرم قال حار حار قالت ثم تمشيت بالسنا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لو ان شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنا. هذا حدیث غریب. سنا سے علاج.
حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کس دوا کے ذریعے جلاب لیتی ہو؟ عرض کیا شبرم، چنے کے دانے کے جیسا ایک دانہ تھا۔ اب جیسے اس دور میں بھی اگر کسی کو اجابت نہیں آ رہی ہے تو اس کے لیے جو دوا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، گولی، عام طور پر گولیاں بھی ہے، جلاب وغیرہ ہے، تو ایسے ہی اس دور میں بھی علاج کے مختلف طریقے تھے۔ تو ایک صحابیہ سے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوچھے کہ تم کس دوا کے ذریعے جلاب لیتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا شبرم۔ شبرم ایک چنے کے دانے کے جیسی ایک گولی یا دوا تھی، اس وقت وہ استعمال کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت گرم ہے، انتہائی گرم ہوتی ہے وہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر میں نے سنا، یعنی سنا بھی ایک وہی جلاب کے جیسی ایک گولی ہے یا دوا ہے سمجھے، اس کے ساتھ جلاب لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہوتی تو وہ سنا میں ہوتی۔ یہ حدیث غریب ہے، یعنی اس کی اہمیت فضیلت بتانے کے لیے کہ اجابت کے لیے جو دوا استعمال ہوتی تھی، شبرم بھی استعمال کرتے تھے عرب، لیکن حضور فرمایا کہ وہ بہت گرم ہوتی ہے وہ دوا۔ تو مزاج کے لحاظ سے بھی انسان کو، اور کسی کا مزاج سرد ہوتا ہے، کسی کا گرم ہوتا ہے، تو اس کے لحاظ سے دوائیں تجویز کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے مقرر کرنا پڑتا ہے مزاج کے لحاظ سے، کیونکہ انسان کے مزاج کے لحاظ سے دوا اس کو میچ ہوتی کبھی نہیں ہوتی۔ تو جس کا جیسا مزاج ہے اس کے لحاظ سے اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تشخیص بھی بہت اہم چیز ہے، معائنہ۔ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں، صحیح معائنہ تو اس دور میں مشکل ہے۔ پہلے کے حکماء اور ڈاکٹرز کا یہ حال تھا کہ صرف نبض دیکھ کر وہ لوگ بیان کر دیتے تھے کہ کیا تکلیف ہے، لیکن آج پورا دار و مدار ٹیسٹوں پر ہو گیا۔ جب تک ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آئیں گی ڈاکٹر کوئی فائنل فیصلہ نہیں کرتے، ایسا ہو گیا ہے حال۔ تو اس کی فضیلت بتا رہے ہیں حضور، اس کی اہمیت کہ اگر کسی چیز سے، اگر موت سے کسی چیز میں شفا ہوتی تو وہ سنا میں ہوتی، جلاب کے لیے لی جانے والی دوا میں۔ حدیث نمبر 2160 باب ما جاء فی العسل۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن ابی المتوکل عن ابی سعید قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اخی استطلق بطنه فقال اسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيت عسلا فلم يزده الا استطلاقا فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اسقه عسلا فقال فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيته فلم يزده الا استطلاقا قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صدق الله وكذب بطن اخيك فسقاه عسلا فبرأ هذا حدیث حسن صحیح۔ شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو شہد میں شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں، اجابتیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں شہد پلاؤ۔ راوی فرماتے ہیں میں نے انہیں شہد پلایا، پھر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے شہد پلایا لیکن اسے مزید دست آنے لگے، شہد پلانے کے بعد اور بڑھ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں شہد پلاؤ۔ انہوں نے پھر اس شخص نے شہد پلایا، پھر حاضر ہوا اور کیا یا رسول اللہ میں نے شہد پلایا لیکن دست اور بڑھ گئے ہیں، شفا ہونے کے بجائے، کم ہونے کے بجائے اور اضافہ ہی ہو گیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد سچ ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، انہیں پھر شہد پلاؤ۔ چنانچہ انہیں پھر شہد پلایا اور وہ تندرست ہو گئے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر تجویز فرمایا ان کے لیے شہد کہ دست آ رہے ہیں، شہد کی تاثیر گرم ہے اور اجابت جو ہے گرمی کی وجہ سے آتے ہیں، گرمی کی وجہ سے آتی ہے۔ اور جب اجابت جب آ رہے ہوں تو ایسی صورت میں جو ہے گرم غذا یا گرم دوائیں جس کی وجہ سے اس کو اجابت میں اضافہ ہوتا ہو یا زیادہ اجابتیں آتی ہوں تو ایسی دوا اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی ایسی غذا اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر شہد جو ہے اگرچہ کہ اس کی تاثیر گرم ہے لیکن بار بار آپ اسی کو تجویز فرما رہے ہیں اور وہی جو ہے استعمال کرنے کے لیے جو ہے تاکید کر رہے ہیں صحابہ۔ تو اس میں مزاج کے لحاظ سے ظاہر بات ہے ایک چیز کسی کے مزاج کے لحاظ سے بنتی، کسی کے مزاج کے لحاظ سے نہیں بنتی۔ تو حضور یہ عقیدہ ان کے ذہن نشین کرانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں شفا ہے۔ تو یہ اعتقاد پختہ ہونا ضروری ہے، جب تک یقین کامل نہ ہو، پختہ نہ ہو، اس وقت تک انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضور فرمائیں گے اللہ کا ارشاد تو سچ ہے، فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ابھی ایک شخص بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو شفا ہونا چاہیے، تو جب یقین کامل ہو گیا، پختہ ہو گیا تو شفا حاصل ہو گئی۔
جیسے ایک واقعہ ہے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اس آیت کی تفسیر میں تشریح میں کہ ایک مرشد کے پاس ایک مرید حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میں شادی شدہ ہوں لیکن پریشان ہوں اور فقر و فاقے میں مبتلا ہوں، تو حضرت اور ایک شادی کرنے کا حکم دیے۔ تو پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل میں دوسری شادی کی ہے تو فقر و فاقہ اور بڑھ گیا، کیونکہ اب تک ایک ذمہ داری تھی، اب دو بیویوں کی ذمہ داری آ گئی۔ پھر اس کے بعد پھر حاضر ہوئے، حضرت فقر و فاقہ اور بڑھ گیا ہے، پہلے ایک بیوی کی ذمہ داری تھی، اب دو بیویوں کی ذمہ داری آ گئی ہے، تو حضرت فرمایا کہ اور ایک شادی کرو۔ پھر اور ایک شادی کرنے کا حکم دی۔ 4 شادیاں جب ہو گئے ان کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا، مالدار کر دیا۔ تو پیر و مرشد کی نظر اس آیت پر تھی کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ لوگ غیر شادی شدہ لوگ اگر فقر و فاقے میں مبتلا ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، تو اللہ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ تو اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، پھر انہوں کیوں پھر شادی کرنے کے باوجود محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، غنی نہیں ہو رہے ہیں؟ تو بولے یقین کامل ہونا ہے۔ جب 4 کی حد تک پہنچ گئے، اب 4 سے آگے بڑھنے کا نہیں ہے، 4 شادیوں سے زیادہ نہیں کر سکتے، تو یہاں پر اعتقاد پختہ ہو گیا، ان کا یقین کامل ہو گیا، جب پھر اللہ تعالیٰ ان کو مالدار کر دیا۔ تو سب چیزوں میں سب سے اہم یقین ہے، سب سے پہلی جو سیڑھی ہے کامیابی کی، ترقی کی، جب تک یقین نہ ہو انسان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا۔ جبکہ شریعت کا یہ حکم ہے جی کہ مفتی صاحب شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو ہے اگر تمہارے پاس جو ہے ایک بیوی کے اخراجات کو پورا کرنے کی قدرت نہ ہو، طاقت نہ ہو، اور یہ یقین کامل ہو، تو ایسی صورت میں نکاح حرام ہے۔ جی یہ شریعت کا قاعدہ بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ جی اگر میں غلط ہوں تو اصلاح فرمائیے، کیونکہ میں کافی عرصہ پہلے یہ بات جو ہے غالباً اس سے پہلے درس میں بھی آ چکی ہے بات، شریف کے ابواب النکاح، ابواب النکاح میں۔ ہاں، اس میں دیکھیے من استطاع منکم الباءۃ جو حضور فرمائے، نوجوانوں کی جماعت کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اب اس میں سب چیزیں آ گئی، جسمانی اعتبار سے،